الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاہدین و مستمعین، اسلام ایسی تربیت دینے والا دین ہے جو آپ کے کردار اور آپ کے معمولات اور آپ کے معاملات سے تمام خابیاں اور تمام قباحتیں اور تمام رذائل دور کر دیتا ہے، اور اس نکھار کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس حسن تقوی کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک ایک شخص اس کا نمونہ ہے، لیکن بطور خاص اہتماماً میں جن کا ذکر کیا چاہتا ہوں وہ اصحاب صفا ہیں۔ یہ اصحاب صفا وہ لوگ ہیں، متون میں اور روایات میں آتا ہے کہ ان کا گھر کوئی نہیں تھا، ان کی جائیداد کوئی نہیں تھی، ان کا کوئی خاندان کا فرد ارد گرد نہیں تھا، لیکن میرے مطالعہ میں یہ آتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بڑے جاگیردار تھے، بڑے صاحب حیثیت تھے، بڑے صاحب مال تھے، صاحب خاندان تھے، صاحب ثروت تھے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس قسم کی چند ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ لیکن پھر یہ اصحاب صفا میں کیوں شامل ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جائیداد تو تھی، مگر ان کا دل جائیداد کی اہمیت اور ضرورت سے ہٹ چکا تھا۔ خاندان تو تھا، مگر وہ اپنا نام اور اپنی بقا خاندان کے ذریعے قائم کرنے کی بجائے وہ اس محبت کی چاشنی سے اپنے نام کی بقا کو جوڑ چکے تھے جس محبت کو ہم عشق رسول کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ اصحاب صفا حضور کی خدمت، حضور کے ادب، حضور سے حصول تعلیم، حضور سے تربیت کے مراحل میں کمال کی طرف یہ بڑھتے ہوئے اس عظمت پر پہنچے کہ جنہوں نے دن رات صبح شام مسجد میں حضور کا دیدار کرتے ہوئے صحبت مصطفیٰ میں بسر کیا، جنہوں نے مسجد کا قیام پایا اور مسجد نبوی کا قیام پایا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت اور قربت میں وہ قیام پایا، اور پھر مزید یہ کہ وہ حضور کی خدمت کرتے، وہ حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپوش مبارک سیدھا کرتے، وہ ان کی اپنے اہتمام اور محبت اور رغبت اور شوق کے ساتھ صفائی کرتے، حضور کے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے، ان کے لیے چارہ کاٹتے، ان کی صفائی کرتے، مسجد نبوی کی صفائی کرتے، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کے موجبات کو ڈھونڈتے رہتے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر وہ کام کرتے تھے جس سے انہیں حضور کی خوشی حاصل ہوتی، اور یہی تو ادب ہے کہ مرشد راہ مستقیم، مرشد معرفت پروردگار کو راضی کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنا، اور وہی مرشد راضی کیا جاتا ہے جس مرشد نے اپنے رب کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہوتا ہے کہ اس کی معیت میں بیٹھنے والوں کو معیت الہی ملا کرتی ہے۔ لہذا اصحاب صفا کے نمونہ پر آج ہمیں بھی اپنی تربیت کرنا ہے، اصحاب صفا کے طریقہ پر آج ہمیں بھی اپنی زندگی کو استوار کرنا ہے۔ اسی میں نور ہے، اسی میں برکت ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔